نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج ہم گفتگو کریں گے اس موضوع پر کہ درود پاک پڑھنے والے کے لیے اللہ کے فرشتے بھی رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ خدا کا کتنا بڑا انعام ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں تو اس کے بدلے میں اللہ کے فرشتے ان کی تعریف کریں اور اللہ کے حضور درود پڑھنے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس شخص نے ایک مرتبہ درود پاک پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ محترم دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کے اوتاد ہوتے ہیں، ان کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں کہ اگر وہ کہیں چلے جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرتے ہیں، اور اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی بیمار پرسی کرتے ہیں، اور جب فرشتے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو مرحبا کہتے ہیں، اور اگر وہ کوئی حاجت طلب کریں تو فرشتے ان کی امداد و اعانت کرتے ہیں، اور جب وہ بیٹھتے ہیں تو فرشتے ان کے قدموں سے لے کر آسمان تک انہیں گھیر لیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ہاتھوں میں چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں جن سے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود لکھتے ہیں، اور وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تم ذکر درود پاک زیادہ کرو، تم پر اللہ تبارک و تعالی زیادہ رحم کرے، تم زیادہ پڑھو، اللہ تبارک و تعالی تمہیں زیادہ انعام و اکرام سے نوازے۔ اور جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ان کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ان کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ان پر خوبصورت آنکھوں والی حوریں جھانکتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی رحمت خاصہ ان کی طرف متوجہ ہوتی ہے جب تک کہ وہ دنیا کی باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں یا اٹھ کر نہ چلے جائیں، اور جب وہ چلے جاتے ہیں تو ان کی زیارت کرنے والے فرشتے بھی اٹھ جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ فرشتے اللہ کی طرف سے سیاحت کے لیے مقرر ہیں، جب وہ ذکر کے حلقے کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں بیٹھو بیٹھو، تو جب وہ لوگ دعا مانگتے ہیں تو فرشتے آمین کہتے ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو فرشتے بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں، اور جب لوگ فارغ ہو جاتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اب یہ اپنے گھروں کو بخشے ہوئے جا رہے ہیں۔ تو محترم دوستو، کتنا بلند مقام ہے اس شخص کا کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں بھی کثرت سے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔